بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم آج ایک مرتبہ پھر اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر پارہ نمبر 16 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 15ویں پارے کے خلاصے کے آخر میں یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ان کے ملاقات کا ذکر ہوا اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ ہم یہاں سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ باتیں سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ خود ہی بیان فرما دی کہ آپ اس بات پر کس طرح صبر کر سکیں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں، اور ظاہر میں وہ منع ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ میرے کسی ایسے عمل کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا جو آپ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو، جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں درمیان یہ چیز طے ہو گئی، تو اس کے بعد آپ ایک کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے پہنچے۔ جب ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر معاوضہ کے سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کا ایک تختہ یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا کہ کیا تم نے اس کشتی کو چیر ڈالا تاکہ اس کے اندر سوار لوگ غرق ہو جائیں؟ بے شک یہ تو تم نے بہت برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا عذر قبول کریں، آپ سے کیا ہوا وعدہ میں بھول گیا تھا، لہٰذا اس پر میرا مواخذہ نہ کریں۔ کشتی سے اتر کر پھر آگے چلنے لگے۔ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں بچے کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک نوعمر لڑکا ملا جو کافی خوبصورت بھی تھا اور حد بلوغ کو ابھی نہ پہنچا تھا۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ وہ لڑکا جوان تھا اور راہزنی کیا کرتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان جس کا ابھی کوئی گناہ ثابت نہ ہوا تھا آپ نے قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے فعل پر کلام کیا تو آپ نے کہا اے موسیٰ، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ رہ سکیں گے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے اپنا ساتھی نہ رکھنا، اگرچہ میں آپ کے ساتھ رہنے کا تقاضا کروں، اور جب میں تیسری بار ایسا کروں تو بے شک اس صورت میں میری طرف سے آپ کے ساتھ نہ رہنے کا عذر پورا ہو چکا ہوگا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے ضیافت کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے، بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں اس کام کا بنانے کا اجرت لینا مناسب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت آن پہنچا ہے،
اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتا دوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے، ان کے اندر جو راز تھے ان کا اظہار کر دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنے افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھیڑا تھا اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبونا نہ تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی 10 مسکین بھائیوں کی تھی، ان میں سے 5 تو اپاہج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، 5 تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے اور اسی پر ان کا روزگار چلتا تھا، ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزرنا تھا۔ کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اگر عیبدار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا، اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ان غریبوں کی کشتی بچ جائے تو ان کی روزی چلتی رہے۔ تو دوسرا پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو ایک لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ اس کے ماں باپ دونوں مسلمان ہیں، ہمیں ڈر ہے کہ یہ بڑا ہو کر انہیں سرکشی اور کفر کے اندر مبتلا کر دے گا، تو اس لیے جو ہے والدین اس لڑکے کی محبت کے اندر کہیں دین سے پھر نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے سے بہتر انہیں کوئی اور اولاد عطا فرما دے گا جو نجاستوں سے پاک ہوگی، صاف ستھری ہوگی، تو پہلے سے زیادہ اچھا فرما بردار ہوگا، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے گا، ان سے حسن سلوک کرے گا، ان سے دلی محبت کرے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ اس سبب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کے باطنی حال کو جانتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی کسی کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہو جائے، یہ آگے جا کر کفر اختیار کر لے گا اور دوسروں کو بھی کافر بنا دے گا، تو اس کی موت بھی حالت کفر میں ہوگی، تو وہ ولی اس بنا پر اسے قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا کیا۔ یہاں کا معاملہ اس لیے یہ جدا ہے کہ یہ الہام ہوگا، کشف ہوگا، اور الہام اور کشف جو ہے وہ قطعی حجت نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی کے نکاح میں آئی، اس سے دیگر انبیاء پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تیسرے فعل یعنی دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، بہرحال دیوار جہاں تک تعلق ہے اس کا، تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے نام اسرم اور سریم بتائے گئے ہیں مفسرین نے۔ اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ قوی و توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کے بعد آگے حضرت ذوالقرنین کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت اسکندر ذوالقرنین جو ہیں ان کے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مشرق و مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس سے پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں یہ نہ تھا، اس لیے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب سے روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منزلیں طے کر ڈالیں اور مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب ہوتے ہوئے ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس چشمے کے پاس ہی ایک ایسی قوم کو پایا جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا ان کے بدن پر کوئی اور لباس نہ تھے، اور
دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھے۔ یہ لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کے طور پر فرمایا کہ ذوالقرنین یہاں تو انہیں سزا دے اور ان میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہوئے ان کو قتل کر دے، یا اگر وہ ایمان لائیں تو ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر اور انہیں احکام شرع کی تعلیم دے۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے حکم کے بعد کہا کہ بہرحال جس نے کفر اور شرک اختیار کیا اور میری دعوت کو ٹھکرا کر ایمان نہ لایا تو ان قریب ہم اسے قتل کر دیں گے۔ یہ تو ان کی دنیاوی سزا ہے، پھر وہ قیامت کے دن اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور انہیں جہنم کا بہت بڑا عذاب چکھنا ہوگا۔ اور جو ایمان لایا اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے۔ ان قریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر دشوار نہ ہوں گی۔ پھر حضرت سکندر ذوالقرنین مشرق کی طرف ایک راستے کے پیچھے چلے۔ وہاں ایک قوم اس جگہ پر تھی جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز، پہاڑ، دریا، درخت وغیرہ حائل نہ تھی، اور نہ وہاں زمین کی نرمی کی وجہ سے کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی۔ وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہہ خانوں میں گھس جاتے اور زوال کے بعد نکل آتے، اپنا کام کاج کرتے۔ حضرت ذوالقرنین جب مشرق و مغرب تک پہنچ گئے تو اب کی بار انہوں نے شمال کی جانب سفر کیا، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان تک پہنچے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم اور قدرت کی وجہ سے وہاں واقع تھے۔ جب حضرت ذوالقرنین شمال کی جانب اس جگہ پر پہنچے جہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے تو وہاں دو بڑے عالیشان پہاڑ دیکھے، جن کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم تھی جو کہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے سے اس طرف آ کر قتل و غارت کیا کرتی تھی۔ یہ جگہ ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع تھی۔ یہاں حضرت ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ کرتے تھے، کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی، اس لیے ان کے ساتھ اشارہ وغیرہ کے مدد سے بامشقت بات کی جا سکتی تھی۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے ان کی شکایت سنی کہ وہ یاجوج ماجوج زمین میں آ کر فساد مچاتے ہیں، تو کیا آپ کے لیے اس بات پر کچھ مال مقرر کریں دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکے اور ہم ان کے شر اور ایذا سے محفوظ رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس پتھر کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ جب وہ لے آئے تو اس کے بعد ان سے بنیاد کھدوائی۔ جب وہ پانی تک پہنچ گئی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر دیا اور آگ لگا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر اوپر سے پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پھیلا دیا گیا تو یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا۔ جب حضرت سکندر ذوالقرنین نے دیوار مکمل کر لی تو یاجوج ماجوج آئے اور انہوں نے اس دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کی بلندی اور ملامت کی وجہ سے اس پر نہ چڑھ سکے۔ پھر انہوں نے نیچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی سختی اور موٹائی کی وجہ سے اس میں سوراخ نہ کر سکے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ یہ دیوار میرے رب کی رحمت ہے اور اس کی نعمت ہے، کیونکہ یہ یاجوج ماجوج کے نکلنے میں رکاوٹ ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آئے گا تو میرے رب اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب نے ان کے نکلنے کا جو وعدہ فرمایا ہے اس نے ضرور سچا ہونا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، مل کر روشنائی بنائی جائے اور میرے رب کے کلمات لکھے جائیں تو کبھی ختم نہ ہوں گے، سمندروں کی روشنائی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ مریم ہے۔ سورۃ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 6 رکوع اور 98 آیات ہیں۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ،
اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، توحید، رسالت اور آخرت میں اٹھنے اور اس کے بعد جزا ملنے کے ساتھ ساتھ بہت سے انبیاء کے حالات بھی بیان ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کے حصول کے لیے رقت انگیز دعا کے ساتھ سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ جو بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے اور بال بھی سفید ہو گئے تھے اور ان کی زوجہ کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی۔ بظاہر اولاد ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نبی بیٹے کی ولادت ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب دی۔ آپ علیہ السلام متقی اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر سلام ہو، ان کی پیدائش کے دن، وفات کے دن اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی عجیب و غریب قصہ بیان کیا گیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام تشریف فرما تھی کہ ایک شخص ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ وہ اسے انسان سمجھ کر اللہ کی پناہ مانگنے لگیں، مگر اس نے بتایا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے اور اللہ کے حکم سے بیٹے کی بشارت دینے آیا ہے۔ انہیں تعجب ہوا کہ شوہر کے بغیر کیسے بیٹا پیدا ہوگا، میں ہوں بھی پاک دامن۔ تو انہیں بتایا گیا کہ اللہ پاک کے لیے کوئی بات مشکل نہیں۔ وہ فرشتے حضرت جبرائیل امین تھے۔ حضرت مریم پر حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو ان کے دل میں ڈالا گیا کہ وہ قوم سے الگ ہو جائیں۔ جب ولادت کا درد شروع ہوا تو پریشان ہو کر کہنے لگیں، کاش تکلیف کا یہ وقت آنے سے پہلے ہی میں اس دنیا سے جا چکی ہوتی۔ آپ ویرانے میں کھجور کے خشک تنے کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب حضرت مریم نے درد کی شدت سے مرنے کی تمنا کی تو اس وقت حضرت جبرائیل امین نے وادی کے نیچے سے پکارا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے قریب ایک نہر بنا دی۔ حضرت مریم سے کہا گیا کہ آپ جس سوکھے تنے کے نیچے بیٹھی ہیں اسے اپنی طرف حرکت دیں تو اس سے آپ پر عمدہ اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم سے فرمایا گیا کہ آپ کھجوریں کھائیں، پانی پئیں اور اپنے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھیں۔ پھر اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ آپ سے بچے کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو اشارے سے اسے کہہ دیں کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزہ کی نذر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم کو خاموش رہنے کی نذر ماننے کا اس لیے حکم دیا گیا تاکہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں اور ان کا کلام مضبوط حجت ہو جس سے تہمت زائل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے وقوف کے جواب میں خاموش رہنا اور منہ پھیر لینا چاہیے، جاہلوں کے جواب میں خاموشی ہی بہتر ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام کو افضل شخص کے حوالے کر دینا اولا ہے۔ یاد رہے کہ پہلے زمانے میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا، جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے پینے کا روزہ ہوتا ہے، البتہ ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم نے انہیں اٹھایا اور اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ جب لوگوں نے حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو وہ روئے اور غمگین ہوئے، کیونکہ وہ صالحین کے گھرانے کے لوگ تھے، اور کہنے لگے، اے مریم، بے شک تم بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہو۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ عمران کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں حنا بدکار عورت تھی، تو پھر تیرے ہاں یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگوں نے حضرت مریم سے تفصیل پوچھنی چاہی تو چونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھپ کر روزہ رکھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو، یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ کیا تم ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں
ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کی۔ آپ نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر آپ نے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ میں برکت رسول بنایا گیا ہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ کے اہتمام کی تعلیم دے کر بھیجا گیا ہے، میں تقویٰ کا پیکر اور والدہ کا فرما بردار ہوں۔ اس گفتگو نے حضرت مریم کو پاک باز بھی ثابت کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت کر کے لوگوں کے تعجب میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ اور اوصاف عالیہ پر بھرپور روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کی نبوت اور کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کا تذکرہ، پھر حضرت اسماعیل کی نبوت اور رسالت اور وعدے کی پاسداری اور نماز و زکوٰۃ کے اہتمام کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی حضرت ادریس کی صداقت و نبوت کا بھی ذکر موجود ہے۔ سورت کی آخری آیات میں انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے قیامت کے منکرین کو بالکل واضح انداز میں بتا دیا گیا کہ دنیا کے اندر امتحان ہے، اس کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد سورت طٰہٰ ہے۔ سورت طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 8 رکوع اور 135 آیتیں ہیں۔ وجہ تسمیہ کے طور پر طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں آپ کے اسی نام سے آپ کو ندا دی گئی، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت طٰہٰ رکھا گیا ہے۔ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کچھ تفصیل کے ساتھ یہاں بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 10 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات شروع ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنی زوجہ کے ساتھ مدین سے واپس ہوئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو درد ذیل شروع ہوا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سامنے سے ایک آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، کچھ خبر لے کر آتا ہوں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت پر تجلی فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری ملی۔ اسی موقع پر آپ کو عصا اور ہاتھ کو روشن اور چمکدار بنانے کے معجزات عطا ہوئے۔ آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو دعوت دیجیے۔ آیت نمبر 25 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ لوگ بات کو سمجھ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس معاملے میں میرا وزیر بنا دے اور میرے ساتھ کر دے تاکہ مجھے کچھ تقویت ملے۔ اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر ہے۔ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے بیٹے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگے گا اور اللہ تعالیٰ کے دشمن فرعون کے ہاتھ لگ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھا، غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لائے اور اسے کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا۔ جب آپ کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا تو اس وقت آپ کی بہن صندوق کے متعلق معلوم کرنے کے لیے
کہ وہ کہاں کہاں چلتا ہے، ساتھ ساتھ آپ چل رہی تھی، یہاں تک کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، مگر جب دودھ پلانے کے لیے دائیاں حاضر کی گئیں تو آپ نے کسی بھی دائی کا دودھ قبول نہ کیا۔ اس پر آپ کی بہن نے کہا کہ مصر میں ایک اور دائی بھی ہے جس کا دودھ نہایت عمدہ ہے، یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ چنانچہ آپ کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ کی والدہ نے دودھ پلایا تو آپ نے پینا شروع کر دیا، یوں ہی آپ کو پرورش کے لیے آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ پھر فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت دیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ دونوں حضرات فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے بحث کی، پھر ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور اپنے جادوگروں کو بلا کر مقررہ دن پر مقابلے کا چیلنج دیا، جس کی تفصیل پہلے بھی اس چیز خلاصہ کے اندر بیان ہو چکی ہے کہ وہ مقابلہ کیا گیا، اور مقابلے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جو ہے جب عصا ڈالا تو وہ سارے ان کے رسیاں اور لاٹھیاں جو سانپ نظر آ رہے تھے اسے عصا نے کھا لیا، اور پھر سارے جادوگر جو ہیں ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال دیا جائے گا۔ فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا بھی ایک بار پھر ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سامری کا ذکر ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے، یہ منظر دیکھا تو قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ سامری نے ایک بچھڑے کا مجسمہ بنایا جس سے بیل کی طرح کی آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ بچھڑا ہے، نہ اس کی کسی بات کا جواب دے سکے اور نہ نفع نقصان پہنچا سکتا ہے یہ، تو اس مرحلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی ناراض ہوئے۔ پھر سامری سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ سامری نے کہا میں نے جبرائیل امین کے نقش قدم کی مٹھی بھر مٹی لی اور اسے بچھڑے کے مجسمے میں ڈال دیا، تو یہ تدبیر میرے نفس نے مجھے سکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، کتاب کی حقانیت اور اس سے روگردانی کرنے والوں کے لیے عذاب آخرت کا بیان ہے۔ اسی تسلسل میں قیامت اور سور پھونکنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 105 میں یہ فرمایا گیا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا۔ آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے گا اور جس کے قول سے وہ راضی ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جنت میں درخت کے قریب چلے جانے اور ان سے بھول ہونے کا ذکر فرمایا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز وضاحت سے فرما دی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کا کوئی قصد نہیں کیا تھا، فناسیہ وہ بھول گئے تھے، تو اب بھول سے تو ہمارا جو ہے وہ روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ تو جب بھول سے ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا تو جو ایک لمحہ بھر کے لیے ہوتا ہے، تو وہ روزہ جو ہمیشہ کے لیے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا کہ جب تک آپ جنت میں موجود ہو اس درخت کے قریب نہیں جانا،
تو بھول سے وہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ ان کا حکم عدولی کا کوئی قصد نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 124 نمبر آیت میں فرمایا کہ جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھیں جنہیں تو نے نظر انداز کر دیا تھا، اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا کہ ان کی باتوں پر صبر کیجیے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر مستقیم رہیں، اور نیک انجام صرف تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ کفار قریش کے عذاب کے مطالبے کے جواب میں فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور عذاب کا وقت مقرر ہے۔ اگر ہم رسول بھیجنے سے پہلے ہلاک کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس عذاب سے پہلے رسول کیوں نہیں بھیجا گیا، اور فرمایا کہ انتظار کرو کہ تم ان قریب سیدھے راستے اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں یہ واضح ہو جائے گا۔